عرب شریف دا مطالعہ کر، عرب نو ویکھ، ایتھے یہودی وستے سن، ایتھے عیسائی وستے سن، ایتھے مشرک وستے سن. وَيَجْتَمِعُ دِينًا فِي الْعَرَبِ دے حکمان تو پہلا حضور نے فرمایا میرے عرب کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے، جہاں پر محمد ہوں وہاں پر ایک ہی دین رہے گا. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کے حکم سے پہلے یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، مشرک رہتے تھے ایویں. لیکن سچی دسیا جی پھیلن دا حق کنوں سی؟ تا کر کے او اوتھے مک گئے نے اسلام. بولو صحیح ذرا اچھی آواز نال. جے پھیلن دا حق یہودیاں نو بھی ہوندا، عیسائیاں نو بھی ہوندا کہ اپنا مذہب پھیلاؤ، تبلیغ کرو، ارشاد کرو، اگر حق انہاں نو ہوندا تے وہ بھی پھیل دے اوتھے. وہ سنگڑ کے ختم ہو گئے نے، اسلام رہ گیا ہے. معلوم ہو یا رب دا اکو پیغام ہے، رب دے حبیب دا اکو پیغام ہے. اسلام رہے گا، پھیلے گا، غالب ہوگا. کفر رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا. اسی کے اندر یہ جواب بھی ہو گیا کہ چیف صاحب نے کہا عیسائیوں کو بھی برابر کا حق ہے. اب بول دے نہیں مرو. لے مڑ خدا کا دا ہویا شیطان نو آکھے نگلے تھو لانتیا، نسل نو آکھے آ جا، ابے نو کڈے تے نسل نو آکھے آ جا. بزرگ فرماتے ہیں سپ نو مار دینا تے او دے بچے چھٹ دینے حکمت نہیں ہوندی، بے وقوفی ہوندی. ایویں سپ مار دینا تے بچے تے چلیاں چ دودھ پیا پا کے پیونا کہ شاباش تمہارا بھی برابر کا حق ہے. او بندے دے سپاں دا برابر دا حق ہوئے تے پھٹے منہ بول بندے دا بولنے نہیں جے. کوئی آگے یہ سمجھ کے نہیں. ہائے 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 ہائے. یہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے دوستوں میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں. ایسے ہم بد عمل ہیں جو کچھ ہے، لیکن ہم اسلام پر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں. ایسے اور اسلام کا ایک موٹا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اسلام کی سیاست، اسلام کی ریاست محمد مصطفیٰ کی شریعت میں ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتی. دوسروں کا حق مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کہے حق برابر ہے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. جو کہے تمام حقوق مذہبی غیر مذہبی غیر مسلموں اور مسلموں کے برابر ہیں وہ اسلام سے خارج ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ کے حقوق برابر ہیں. سچی بتانا، رسول اللہ اور ابو جہل کے حقوق برابر ہیں، قدر و منزلت برابر ہے، نبی کے دین اور کفر کا حق برابر ہے. پہلے سمجھا دیا ہے. ایسے ہے نا. اور گل سمجھنا، میں وضاحت کر دینا، جناب سارے سماعت فرما لو. میں مسٹر جنا اور پاکستان کے متعلق وہی نظریات رکھتا ہوں جو وہ خود رکھتے تھے.
یہ میرے لفظوں پر غور کرنا. اپنے متعلق مسٹر جناح صاحب اور پاکستان کے متعلق جو وہ نظریات خود رکھتے تھے ہم وہی رکھتے ہیں. اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. میں بابا قوم کی زبان سے بابا قوم کے نظریات اور پاکستان کی حقیقت سنانا چاہتا ہوں. ان کا یہ ویڈیو بیان ہے اور آڈیو بھی ہے، ویڈیو آڈیو دونوں صورت میں موجود ہے. 11 اگست 1947 کا، جس کے اندر انہوں نے صاف وضاحت کر دی کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگا، مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا. انہوں نے صاف وضاحت کر دی ہے. میں اقبال کو اپنا سیاسی اور روحانی، دینی، مذہبی ہر طرح کا پیشوا مانتا ہوں. اور جو مسٹر جناح صاحب بابا قوم ہیں، انہوں نے جو نظریات پیش کیے پاکستان کے متعلق اور اپنے متعلق، یہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. ذرا سماعت فرمائیے. پاکستان چاہتے تھے، اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے. یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے. آج کے پاکستان میں اقلیتیں نظر نہیں آتی، مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا. اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا، اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے. غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا، اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی، پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا، بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی. وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی. پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے. جوگندر ناتھ ٹنڈن قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے. فرینک ڈسوزا وزیر ریلوے تھے. چندو لال نیہرو متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے. 1946 میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا. کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ شاید نہیں. ہاں،
मगर कायदे आजम के पाकिस्तान में ऐसा ही था। मेरे दोस्तों, मैं बाबा कौम को न खुदा समझता हूँ, न रसूल समझता हूँ, न नबी समझता हूँ, न वली समझता हूँ। एक सियासी पाकिस्तान की सियासत का एक अपने अगराज व मकासद के तहत सियासी पेशवा समझता हूँ जो अपना मकसद पूरा करके चले गए। मैं उनको न सियासी पेशवा मान सकता हूँ, न रूहानी पेशवा मानता हूँ। और इस बात कहने के अंदर भी मैं मुकम्मल आज़ाद हूँ कि ये आज़ादी मुझे बाबा कौम ने अपने कौल और अपने फरमान से दी है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को मजहबी आज़ादी होगी, क्योंकि मजहब ये हर किसी का ذاتی मसला है, लिहाजा ذاتی मसला है मेरा, हुकूमत इसके साथ कोई सरोकार नहीं रखती। नहीं, ये 12 कहानियां हैं, तस्दीक की कोई बात ऐसी नहीं है। बात समझना, इकबाल हमारे सामने है, वो भी हमारे सामने है। तो हम क्योंकि मुसलमान हैं, मैंने आपके सामने वजाहत की है कि मदीने की रियासत में जो सियासत थी, उस सियासत ने आए दिन हर मरहले पर मुसलमान को मजबूत मुसलमान बनाया है। आप ये नहीं कह सकते कि सियासत के किसी मोड़ पर आकर सहाबा मुसलमान नहीं रहे थे। मेरी बात को समझो यार, क्या कह रहा हूं। मैं ये अकीदा रखता हूं, कोई रखे न रखे मैं उसको पाबंद नहीं करता। मैं ये अकीदा रखता हूं कि मदीने की रियासत में तमाम सहाबाए किराम सियासी लिहाज से भी मुसलमान थे और दीनी लिहाज से भी मुसलमान थे। आप क्या कहते हैं? क्या आपका ये दिल गवारा करता है कि सहाबाए किराम सियासी लिहाज से मुसलमान नहीं थे? यार बोलो तो सही यार। मदीने की रियासत के अंदर जदों एक कलमे पढ़ने वाले ने नबी का फैसला कबूल नहीं फरमाया, कीता पसंद नहीं कीता, हजरत उमर को फैसला करान गया है। हजरत उमर ने रियासत तो पुछण तो बगैर मोहम्मद करीम तो पुछण तो बगैर अपने ईमान नाल उस कुत्ते का सिर वड्या है, सिर कलम कीता है। उहदे साथी भज के गए, रियासत मदद करेगी। रियासत मदद करेगी। जिसले गए ने रब दा कुरान उतरिया है, उस कुरान नू चीफ जस्टिस साहब ने भी लिखा है, फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। महबूबा किसे गवाह की लोड़ नहीं, किसे गवाह की लोड़ नहीं। मैं गवाही क्या देना, इसने बेईमान नू मारिया। उमर ने बिल्कुल सही फैसला किया, लिहाजा हुण उमर नू वापसी कतल नहीं करना। मदीने की रियासत होती पाकिस्तान तो मुमताज कादरी कतल न होते।
جرأت و بہادری، ذرا گج کے جرأت و بہادری. اے شیطان تاثیر کی جو گستاخی ہے وہ تو حتمی یقینی ہے. وہ خود کیونکہ گورنر تھا، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں تھا. ذرا میں چھری پھیرا چنگی سواد. ممتاز قادری نے تے ہر بندہ جاندا ہے کہ شیطان تاثیر نے کی بکواس کیتی سی. اگلے دن میں ضلع گجرات تو ہیڈ جگو دے نال دندی دارا دے نال میرپور کشمیر دے قریب خطاب کیتا. اس ایک دوست نے سوال کیتا، انہیں آخیا جناب تسی کہندے ہو غیر اسلامی آئین غیر اسلامی، تو پھر وہ قانون جس جڑی 295 سی ہے وہ دفعہ جڑی لگی اس دفعہ دے خلاف بولیا سی شیطان تاثیر. تو جدو غیر اسلامی ہو گیا تو پھر غیر اسلامی دے خلاف بولن دے اتے او گستاخ کیویں بنیا اور ممتاز نے قتل کیویں کیتا. اور یہ سوال کرنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے. مجھے معلوم نہیں تھا تو ناچیز نے 2 لفظوں میں جواب دیا. پیش کر دوں. میں نے کہا جی میں 295 سی کو غیر اسلامی کہتا ہوں، اور جو شیطان تاثیر کا مسئلہ ہے وہ اس کے خلاف بول کر گستاخ نہیں بنا تھا، اس نے رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل جو اسلام کا مسئلہ ہے اس نے اس کو کالا قانون کہا تھا. تو اس وجہ سے وہ گستاخ بنا اور واجب القتل ہوا. ایمان سے کہتا ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بعد میں مجھے ملے سرائے عالمگیر کے ساتھ. مجھے کہنے لگے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں لیکن اور ایک ادارہ بھیرے کے ادارے کا حوالہ بھی دیا کہ میں وہاں کا ہوں فاضل، لیکن مجھے زندگی میں آج ہی مزہ آیا ہے، کبھی مزہ نہیں آیا. یہ لفظ تھے ان کے. ایمان سے بتاؤ مولانا کا کیا اسم شریف ہے؟ مولانا مفتی عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے جامعہ حنفیہ لاہور داتا حضور کے ساتھ مدرسے کے مدرس ہیں، مفتی ہیں. آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ دفعہ غیر اسلامی ہے. اس کے غیر اسلامی ہونے کی وجوہات 6 ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر 2 سزائیں رکھی ہیں. ایک سزا ہے عمر قید اور ایک ہے سزائے موت. گستاخ رسول کی عمر قید، اور عمر قید کا معنی آپ جانتے ہیں 25 سال، اور 25 سال کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں 10 سال 12 سال 14 سال معافی لگ لگ کر وہ نکل آتا ہے. اور اسلام یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول ہو کسی معافی کا حقدار ہو. انہوں معافی لگے. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے، گستاخ رسول کی ایک سزا تو میرے بھائی شیطان تاثیر نے اسلام کا جو حکم ہے اس کی توہین کی ہے. اب اس کی توہین تو یقینی ہو گئی. جب یقینی تھی تو ممتاز کو اس یقین پر تو فائدہ دینا چاہیے تھا. اگر شک کی صورت میں اگر شک کی صورت میں چیف صاحب کہتے ہیں شک کی صورت میں ملزم کو رعایت ملتی ہے، رعایت ملتی ہے، نرمی ملتی ہے.
تو گستاخی کے یقین کی صورت میں عاشق کو نرمی کیوں نہیں دی گئی؟ لیکن کی کریے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی۔ وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ ریاست کے فرائض میں ہے، ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور توجہ کرو کیا کہ میں ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ فرائض ہوتے کیا ہے۔ وہ سمجھ آئی کو کوئی نہ؟ گل سمجھا جی؟ دسو، یہ سوال ہے۔ ممتاز قادری اگر مدینے کی ریاست ہوتی تو عمر اکیلے نے جو بہانہ یہاں بنایا جاتا ہے کہ جی ذاتی دشمنی اور عداوت کی بنا پر کوئی قتل نہ کر دے اور بہانہ رکھے رسول کی عزت کا، اس وجہ سے جو گستاخ رسول کو قتل کرے ممتاز قادری جیسا، اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو پھانسی دی جاتی ہے، تاکہ کوئی اپنے ذاتی مسئلے اناد کے لیے اس قانون کا سہارا نہ لے۔ یہی بہانہ اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب بول دے نہیں، اوتھے بہانہ نہیں بنیا، اوتھے اللہ نے صرف تصدیق کی ہے اور کی فرمایا ہے کہ جڑے تیرا فیصلہ نہ مننے ہیں ہی واجب القتل۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تو فیصلہ کر دیتا سی، عمر کو کی لین گیا؟ بولو مرو سونے، تو فیصلہ کر دیتا ہی، پھر عمر کو کی لین گیا ہے؟ انہیں بے ایمان واجب القتل نو ماریا ہے۔ معلوم ہویا رب دسیا ہے جدو ثابت ہو جاوے وہ گستاخ سی جنوں ماریا گیا ہے، پھر رب آکھدا ہے وہ کتا مریا ہے، جویں عمر نو رسول نے نہیں ماریا، مدینے دی ریاست والے ممتاز قادری تے غازی علم دین نو بھی نہیں مار سکدے۔ او بول دیو نہیں، سواد آیا نے پیسے واپس۔ لے چشتی کلا ٹھوک چلے آئی، کسے نو آخی جنو اپنی دانشوری دے بڑا ہی غرور تے ناز ہوگی، انہوں آخ ذرا اس کلے نو ہلا کے مقامی پٹنا تے جتے رہا۔ میرے دوستو اے میرے ہاتھ توجہ ہے؟ تو فیل صاحب کتنے بیٹھے ہو؟ اٹھو ذرا ادھر آ جاؤ۔ اے سونے ہو، اے ساڈے دوست نے،
بابا محمد طفیل صاحب حافظ آباد میں رہنے والے نے، انہوں نے اسلام آباد بڑے بڑے افسران نو درخواست لکھی کہ جی اے جڑے اللہ رسول دے نام دے کاغذ ہوندے نے اخباراں والے وہ ردی وچ استعمال ہوندے نے تے تساں اے تے پابندی لاؤ. انہوں نے پھر لکھ کے دیتا ہے اسلام آباد کی طرفوں اشتہار بھی حکومت کی طرفوں اتنے لگ گئے نے. قرآن آیات اور مقدس اوراق کی بے ادبی کی روک تھام کے لیے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے. ایتھے بھی انہوں نے پنجاب ہوم سیکٹری نو انہوں نے درخواست دیتی. ظاہر بات ہے کہ مرکز جدو آ گیا تو اتنے بھی آ جانا ٹھیک ہے. لہذا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. لہذا کوئی اللہ رسول دینا اخبارات نو ردی استعمال نہ کرے. کوئی شہ پڑیاں یہ وہ نہ بنو. انگلش دے اندر سارا فیصلہ وہ آرڈر جڑے نے آئے ہوئے نے اتوں والے بھی آ جان گے. دیکھو اے بابا اے اللہ دا بندہ مسکین آدمی ویخ جن جوگا ہے سی جن جوگا ہے سی حکومت والوں خیال نہیں سی تے اینے جا کرایا ہے جی تے او یہو جا خیال سی کہ انہاں نو نقصان نہیں سی دیندا. اور کیونکہ آج کل مذہب پولیٹیکل ہے یعنی سیاسی دنیا کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے انہوں نے مہربانی کر کے جی فوراً یہ آرڈر جاری کر دیے. اگرچہ ممتاز قادری کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ آرڈر جلدی سے آ گیا. لہذا بابا جی نو دعا بھی دینی ہے اور مسلمانوں سارے مطلع ہو جاؤ جی اس حقیقت کے یہو جہ کام نہ کریا کرو. اللہ رسول دے نام نو ردی چ نہ روڑو. اتنا اصا ردی بن گئے ہیں جدو اللہ رسول دے نام نو ردی بنایا. یہ اصا یہ قوم میں ردی نہیں بنی یقین کرنا. اتنے دے آ جان دفعہ 144 جی ویخ لو ریڑی والا جہاں کھلوتا ہوں نان روٹیاں لاؤن والے تے جناب چک چک اخباراں وچ روٹیاں بنی جاندے نے. انہاں نوں آکھ ذرا ہن چارہ کر لیا جی. تھانوں چشتی بڑے شیر دے روکدے سن تے نہیں سو روکدے. ہن دفعہ 144 لگ گیا. کل عشاء دی نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن سیج پال نواں ایئرپورٹ لاہور دے بالکل سامنے پنڈ سیج پال اس چیز کا جلسہ ہوئے گا. اتنے ملاقات اللہ رب العالمین صدقہ مدینے دے تاجدار دا ساری اس خدمت نو قبول و منظور فرما. مرن دی توفیق عطا فرما. نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ